آج کی اس ویڈیو میں تفصیل بیان کی جائے گی یمن کی ایک ترقی یافتہ منظم اور طاقتور سلطنت کی حکمران ملکہ بلقیس اور اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملاقات کے بارے میں، جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت اور حکمت سے نوازا تھا اور انہیں جنوں اور انسانوں پر حکومت دی گئی تھی۔ لیکن اس واقعے کی تفصیل میں جانے سے پہلے ضروری ہے کہ قوم سبا کی تاریخ سے آگاہی حاصل ہو جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف اقوام کے عروج اور زوال کا ذکر کیا ہے اور انہیں عذاب الہی سے ڈرایا ہے، اور عذاب الہی سے ان کے انجام کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ اس سے نہ صرف قریش مکہ بلکہ ہر قوم کو ڈرایا گیا اور قیامت تک تمام انسانوں کے لیے اس میں نصیحت رکھی گئی۔ ان اقوام میں سے ایک قوم جزیرۃ العرب کے جنوب میں یمن کے علاقے میں آباد تھی، جسے قوم سبا کہا جاتا تھا۔ 800 قبل مسیح میں یہ قوم اپنے وقت کی طاقتور اور خوشحال قوم مشہور تھی، جس کا تذکرہ بائبل میں بھی موجود ہے۔ اسلام کے ظہور سے پہلے عرب میں 3 قسم کی نسلیں آباد تھی۔ ایک عرب بائدہ یعنی عاد اور سمود کی قوم جو ختم ہو چکے، دوسری عرب آربا وہ لوگ جو یمن کے اندر آباد تھے، اور تیسری عرب موتربہ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ چھوڑا تو وہاں سے عرب کی یہ نسل بنی جو عرب موتربہ کہلائی، اور اہل یمن اس پر فخر کرتے تھے کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بھی پہلے وہاں موجود تھے، اور ابراہا یمن کا ہی گورنر تھا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارک سے 50 دن پہلے اپنے ہاتھیوں کی فوج کے ساتھ خانہ کعبہ پر حملہ آور ہونے آیا تھا، اور اللہ نے ابابیل جیسے چھوٹے پرندے سے اس کی فوج پر عذاب الہی کا کوڑا برسایا تھا۔ اس قوم سبا کا تعلق عرب آربا سے تھا، یعنی وہ لوگ جو یمن کے اندر آباد تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سبا کوئی مرد تھا یا عورت؟ آپ نے فرمایا سبا ایک مرد تھا جو سام بن نوح کے بیٹے احتان کی اولاد سے تھا۔ اس کے 10 بیٹے تھے، ان میں سے 6 یمن چلے گئے اور 4 بیٹے شام چلے گئے۔ سبا جنوبی عرب کے تمام قبائل کا جد امجد تھا۔ اس کے بعد بادشاہوں کو سبا کہا جانے لگا۔ یہاں کے لوگ بہت راحتوں اور نعمتوں میں تھے، ہر طرف پھلوں کے باغات تھے۔ انہوں نے اپنے پہاڑی علاقوں میں بہت سے بند تعمیر کر رکھے تھے، جن میں سے سب سے بڑے بند کا نام سد معارب تھا، اور یہی وہ بند ہے جس کا ذکر قرآن حکیم میں بھی موجود ہے اور اس قوم کی تباہی کا باعث بنا۔ قوم سبا نے ان ڈیم سے چھوٹی بڑی نہریں نکال کر میدانی علاقوں کو سیراب کرنے کا ایک مربوط نظام بنایا ہوا تھا۔ آبپاشی کے اس نظام کی بدولت وہاں باغات کی کثرت تھی۔ جب یمن کے بادشاہ شراجیل بن مالک کی وفات ہوئی تو اس کی بیٹی بلقیس نے حکومت کی باغ دوڑ سنبھال لی، اور ملکہ سبا یعنی بلقیس نے یمن پر 9 سال بہت اچھے طریقے سے حکمرانی کی۔ دنیا کے بہت سے علاقوں کی تجارت ان سبائیوں کے ہاتھ میں تھی، یہی وجہ ہے کہ یہ قوم بہت دولت مند تھی، اور اس کی حکمرانی ایتھوپیا یعنی حبشہ تک بھی پھیلی ہوئی تھی۔ یہ قوم سورج پرست تھی، اور سبا کے نام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ایک سورت نازل فرمائی۔ یہ وہ دور تھا جب مشرق سے مغرب تک ایک عظیم بادشاہ کی طاقتور حکومت اور جاہو جلال کا ڈنکا بجتا تھا، اور اس بادشاہ کو سلیمان ابن داؤد کے نام سے جانا جاتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے وہ نبی بادشاہ تھے جنہوں نے پہلی مرتبہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کو متحد کیا اور ایک ریاست بنائی جس کا دارالحکومت یروشلم تھا۔ یروشلم میں ہی زمین کا ایک بہت خاص ٹکڑا تھا جسے بیت المقدس کہتے ہیں، اور اسی بیت المقدس میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عبادت گاہ تعمیر کی تھی جسے اہل کتاب ٹیمپل آف سولومن اور مسلمان ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ بنے تو آپ نے اللہ سے دعا کی، جسے سورۃ نمل آیت نمبر 34 میں اس طرح بیان کیا گیا: اے میرے رب، مجھے معاف فرما دے اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو میرے بعد کسی اور کے لیے سزاوار نہ ہو، یقیناً تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور انہیں جنات، چرند پرند، ہوا اور جانوروں پر حکمرانی عطا کر دی۔ آپ پرندوں کی بولیاں جانتے تھے، چیونٹیوں کی باتیں سن سکتے تھے۔ سورۃ سبا آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اور سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، اس کا صبح کو چلنا 1 ماہ کا تھا اور شام کو چلنا بھی 1 ماہ کا سفر تھا، اور ہم نے اس کے لیے پگھلے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا تھا، اور جن بھی اس کے تابع کر دیے تھے جو اس کے رب کے حکم سے اس کے سامنے کام کرتے تھے۔ گویا جو سفر لوگ اس دور میں سواری پر 1 ماہ میں طے کرتے تھے، آپ ایک صبح یا شام میں طے کر لیتے تھے۔ ایک دفعہ کسی مہم کے دوران حضرت سلیمان نے دربار لگایا تو جن و انس، جانور اور پرندے سب حاضر تھے۔ آپ نے سب کو مختلف ذمہ داریاں سونپ رکھی تھی۔ پرندہ ہدہد کے ذمے پانی کی تلاش کرنا تھی۔ جب سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا تو وہاں پانی کی ضرورت پیش آئی۔ آپ نے ہدہد کو وہاں موجود نہ پایا۔ آپ نے فرمایا: ہدہد کہاں ہے؟
اگر وہ اپنی غیر حاضری کی مناسب وجہ پیش نہ کر سکا تو اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا۔ آپ نے پوچھا تم کہاں تھے؟ ہدہد نے جواب دیا کہ اے اللہ کے پیغمبر، میں اڑتے اڑتے ایک ایسے ملک میں پہنچ گیا جہاں لوگ شرک میں مبتلا دیکھے۔ وہ لوگ آگ اور سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ ان کی ایک ملکہ ہے جو بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتی ہے۔ اس کے تخت میں قیمتی لال، ہیرے اور جواہرات جڑے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اگر تمہاری بات سچ ہے تو میرا خط اس ملکہ تک پہنچا دو تاکہ وہ شرک سے باز آ جائے، اور خط پہنچانے کے بعد دیکھنا وہ کیا رد عمل ظاہر کرتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط میں لکھا، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ عزت والا خط سلیمان ابن داؤد کی جانب سے ملکہ سبا بلقیس کی طرف ہے۔ جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہے۔ مجھ پر غلبہ کی خواہش نہ کرو، میرے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرو، فرما بردار اور مطیع ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ خط ملکہ سبا اور اس کی قوم کی طرف دعوت اسلام تھی۔ ملکہ نے خط پڑھا اور اہل دربار سے مشورہ مانگا۔ ملکہ کے دربار میں اس وقت 300 سردار موجود تھے جنہوں نے کہا کہ ہمیں اس کا سخت جواب دینا چاہیے۔ ملکہ بلقیس بہت ذہین اور سمجھدار تھی۔ اس نے کہا کہ خط سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کوئی عام شخص نہیں، خدا کا پیغمبر ہے۔ میں سلیمان کی طرف تحائف بھیجتی ہوں، اگر اس نے قبول کیا تو وہ بادشاہ ہے، میں اس سے جنگ کروں گی، اور اگر قبول نہ کیے تو میں اس کی پیروی کروں گی کیونکہ وہ نبی ہیں۔ ہدہد نے واپس آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ساری گفتگو بتا دی۔ آپ نے جنوں کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والے راستے کو سونے، چاندی اور مجسموں سے مزین کر دیا جائے، اور جب ملکہ سبا کی طرف سے اس کے قاصد تحائف لے کر آئے تو حضرت سلیمان نے ملکہ کے قاصدوں کو کہا کہ تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو، مگر جو اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بھی بہت زیادہ ہے جو تمہیں دے رکھا ہے۔ تم اپنے تحفے کے ساتھ واپس جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہنا کہ ہمارا انتظار کرے، ہم ایک زبردست لشکر لے کر آئیں گے۔ جب یہ خبر ملکہ بلقیس کو پہنچی تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت کا یقین دلانے کا فیصلہ کر لیا۔ جب حضرت سلیمان تک یہ پیغام پہنچا تو آپ نے دربار میں اعلان کیا کہ کون ہے وہ شخص جو ملکہ کی طاقت کی علامت یعنی اس کے تخت کو لے کر آئے گا۔ دربار میں موجود ایک جن کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ میں وہ تخت لے کر آؤں گا، اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، اور ایمانداری سے لے کر آؤں گا۔ یہ جن عفریت تھا جو نہایت سرکش، طاقتور اور ذہین دیو تھا۔ اس عفریت کا نام سخر تھا، اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دشمن تھا اور اپنی مخالفت کا اظہار بھی کر چکا تھا۔ اسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی مرضی کے خلاف دربار میں رکھا ہوا تھا۔ اس پر حضرت سلیمان بھروسہ نہیں کرتے تھے۔ عفریت سخر کے بعد ایک اور شخص کھڑا ہو کر بولا کہ میں پلک جھپکنے میں لے آؤں گا۔ اس شخص کا ذکر قرآن حکیم میں ایک صاحب علم کے طور پر آیا ہے، یعنی جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مطابق اس شخص کا نام آصف بن برخیا تھا۔ یہ ایسا شخص تھا جو اسم اعظم جانتا تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے احکامات لکھتا تھا۔ اس نے اسم اعظم کے ذریعے دعا کی، وہ تخت ملکہ کے محل میں زمین میں دھنس گیا، اور پلک جھپکنے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے برابر زمین کے اندر سے نکل کر آ گیا۔ اللہ کے حکم سے صرف تخت سلیمان کو ہوا میں اڑنے کی اجازت تھی، اس لیے آصف بن برخیا نے فیصلہ کیا کہ یہ تخت زمین سے آئے تاکہ تخت سلیمان کی برابری نہ کر سکے۔ یہ تخت یمن سے یروشلم پلک جھپکنے میں لایا گیا، اور اس تخت نے 2350 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا۔ آصف بن برخیا کے پاس کون سا کتابی علم تھا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کوئی وضاحت نہیں فرمائی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے سامنے رکھا پایا تو بے اختیار پکار اٹھے کہ یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ اس تخت کی لمبائی 80 ہاتھ، چوڑائی 40 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی۔ اس میں سرخ یاقوت، زمرد اور ہیرے جڑے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس میں رد و بدل کر دیا اور اسے پہلے سے بھی بہتر بنا دیا۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ کیا تمہارا تخت بھی ایسا ہے؟ اس نے کہا یہ تو بالکل ویسا ہی ہے، ہمیں تو پہلے ہی معلوم ہو چکا ہے اور ہم فرما بردار ہو چکے ہیں۔ ملکہ سبا کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان نے ایک ایسی عمارت بنانے کا حکم دیا جس کا فرش شفاف شیشے کا ہو اور نیچے پانی جاری ہو۔ بلقیس کو اس محل میں لایا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس عمارت میں موجود اپنے تخت پر بیٹھے تھے۔ آپ کے اس تخت کی 6 سیڑھیاں تھیں جن پر سونے کے 12 شیر اور مختلف جانور بنے تھے۔ جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا جاتا تو شیر کا سر جھک جاتا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھنے سے دوسرے شیر کا سر جھک جاتا تھا، اور تخت کی جگہ پر ایک بہت بڑا عقاب اپنے پروں سے بیٹھنے والوں پر چھاؤں کر لیتا تھا۔ ملکہ سبا جب محل میں داخل ہوئی اور انہوں نے فرش کو دیکھا تو سمجھی کہ پانی کا حوض ہے،
لہٰذا اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا تاکہ کپڑے گیلے نہ ہو جائیں۔ حضرت سلیمان نے کہا کہ یہ شیشے کا فرش ہے۔ تب وہ شرمندہ ہوئی اور بول اٹھی کہ اے میرے پروردگار، میں سورج کی پوجا کر کے اپنے ساتھ ظلم کرتی رہی، اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی۔ قرآن حکیم میں سورۃ نمل کی آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 44 تک حضرت سلیمان علیہ السلام کے وادی نمل کے سفر اور ملکہ سبا کے ساتھ آپ کی ملاقات پر مشتمل ہے۔ ملکہ بلقیس اپنی قوم کے ہمراہ اللہ پر ایمان لے آئی اور سورج کی پوجا چھوڑ کر بنی اسرائیل کے رب کی عبادت کرنے لگی۔ قوم سبا اللہ کی عبادت کرتی رہی، مگر پھر آہستہ آہستہ یہ قوم مذہبی اور اخلاقی زوال کا شکار ہو گئی۔ ان کے اندر شرک اور بت پرستی پھیل گئی۔ آخرکار اللہ نے انہیں ان کی ناشکری اور سرکشی کی سزا دی اور ساری نعمتیں واپس لے لیں۔ اللہ کے حکم سے ان کا سب سے بڑا بند سد معارف ٹوٹ گیا اور ایک خوفناک سیلاب قہر خداوندی بن کر ان پر ٹوٹ پڑا، اور ان کے سینکڑوں میلوں پر پھیلے باغات تباہ ہو گئے، اور یوں اللہ نے اس قوم کو برباد کر دیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ کچھ لوگ بھاگ کر عرب کے وسط میں یثرب چلے گئے، اور یہ قبائل اوس اور خزرج تھے جنہوں نے مدینہ شہر آباد کیا۔ نعمتوں کی کثرت نے قوم سبا کو شکر لانے کی بجائے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، اور اس کے نتیجے میں اللہ نے انہیں برباد کر ڈالا، اور یہ سزا ان کے اعمال کا نتیجہ تھی۔